بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت سخت تھا۔ رسم و رواج کی بہت پابندی کی جاتی تھی۔ لڑکے تو پڑھ لکھ لیتے تھے مگر لڑکیوں کو میٹرک بھی گھر بیٹھ کر کرنا پڑتا تھا۔ میں نے بھی میٹرک کر لیا تھا اور اب آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر میرے بابا بہت سخت قسم کے انسان تھے، لیکن مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے FA کے پرائیویٹ میں میرا داخلہ بھجوا دیا اور میں گھر بیٹھ کر تیاری کرنے لگی۔ قبائلی علاقوں میں جھگڑے ہونا بہت معمول کی بات ہے۔ میرے بڑے بھائی کی بھی ایک دن مخالف قبیلے والوں سے لڑائی ہو گئی، جس میں ان کا لڑکا مارا گیا۔ لڑائی ان کی جانب سے شروع ہوئی تھی اور میرے بھائی نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی، لیکن پنچایت بیٹھی اور جن لوگوں کا لڑکا مارا گیا تھا انہوں نے قصاص لینے سے انکار کر دیا اور میرا رشتہ مانگ لیا، جس سے وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی حرکتیں بھی اچھی نہیں تھیں۔ میرے بابا نے ایسے شخص کو میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ پنچایت نے بابا کی ایک نہ صرف رشتہ اس شخص سے طے کر دیا گیا۔ میں 21 سال کی تھی اور وہ 40 سال کا ایک بد کردار آدمی۔ میرے بابا بھی ہرگز میری اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے مجھے رات کے اندھیرے میں لے کر شہر اپنے دوست کے گھر چلے گئے۔ بابا کے دوست کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر کے ہاسٹل میں پڑھتا تھا۔ بابا نے اپنے دوست کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لو۔ بابا کے دوست بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے حامی بھر لی اور میرے بابا مجھے وہاں چھوڑ کر گاؤں واپس چلے گئے۔ بابا کے دوست کا رویہ تو مجھ سے بہت اچھا تھا، مگر ان کی بیوی کو میں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ہرگز اپنے بیٹے کی مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ان لوگوں کو بات کرتے سنا۔ انکل بہت غصے سے کہہ رہے تھے، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ اگر اس نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی تو تم دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکال دوں گا۔ آنٹی کہنے لگی، آپ کا اکلوتا پڑھا لکھا بیٹا ہے وہ، ایسے کیسے آپ کسی بھی ان پڑھ اور گاؤں کی گنوار لڑکی سے اس کی شادی کر دیں گے؟ مگر انکل نہ مانے اور زبردستی اپنے بیٹے کو گھر بلائے اور میری شادی اس سے کروا دی، لیکن اس لڑکے نے میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی اور نکاح کے فوراً بعد کہیں چلا گیا۔ سسر نے مجھے پیار سے کہا، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے وقت دینا چاہیے۔ ساس کا رویہ بالکل اچھا نہیں تھا، وہ مجھے ذرا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر واپس ہاسٹل چلا گیا تھا، زندگی اچھی خاصی گزر رہی تھی۔ انکل نے میرا کالج میں داخلہ بھی کروا دیا تھا، مگر میری قسمت میں شاید سکھ کا سانس ہی نہیں لکھا تھا۔ اس دن میں اپنے سسر کے ساتھ کتابیں لینے گئی تھی کہ بابا کے دشمنوں نے دیکھ لیا اور اسی وقت مجھ پر گولی چلا دی، مگر میرے سسر نے مجھے بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا اور جان کی بازی ہار گئے۔ میرے بابا ان کے جنازے پر آئے تو بہت شرمندہ تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر ساس نے منع کر دیا۔ ساس نے اسی وقت سامان پیک کرنا شروع کیا اور مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتی تھی اور ساری عمر میرے گھر والوں کو میری شکل کے لیے ترسانا چاہتی تھی۔ دوسرے شہر میں آ کر مجھ پر میری ساس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ مجھے اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی، بات بات پر مجھے پیٹ دیتی، پورے گھر کی 5 بار صفائی کرواتی، کھانا کھانے لگتی تو آگے سے اٹھا لیتی اور مجھے پھر سارا دن بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ مجھے تو اپنے شوہر کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ ایک دن میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ باہر سے ساس کی خوشی سے چلاتی ہوئی آواز آئی۔ اس کا بیٹا آیا تھا، یعنی میرا شوہر۔ میں خوشی سے باہر جانے لگی تو ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کی باتوں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر شاید کہیں جا رہا تھا۔ کہنے لگا، اماں میں آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا جب جی چاہے مجھ سے ملنے آ جائیے گا، میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، اسے جب طلاق چاہیے ہوگی بھجوا دوں گا۔ اس لڑکی سے پوچھ لینا وہ چلا گیا بغیر مجھ سے بات کیے۔ طلاق کا لفظ سن کر ہی میں کام گئی۔ ہمارے خاندان میں کیا پورے گاؤں میں آج تک کسی کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں طلاق لے کر جاتی تو بدنام ہو جاتی۔ میری ساس نے اس کے جانے کے بعد مجھے کمرے سے نکالا اور کہا، جاؤ کھانا بناؤ اور گھر کے کام کرو۔ میرا شوہر ہر مہینے پیسے بھیجا کرتا تھا، لیکن میری ساس سارے پیسے خود رکھ لیتی اور 1 روپیہ تک نہ مجھے دیتی۔ ایک دن ساس گھر نہیں تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بات کی تو کہنے لگا، تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو، جب آزاد ہونا چاہو مجھے بتا دینا۔ بس اس کے بعد فون بند ہو گیا اور میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی کہ کیا زندگی ہے میری۔ میرا اب اس قید خانے میں رہ کر دل اکتا گیا تھا۔ باہر جانے کو دل کرتا تھا۔ ہمارے محلے کی کچھ لڑکیاں فیکٹری جاتی تھیں۔ میں نے ساس سے کہا میں بھی چلی جایا کروں، تو اس نے جانے کیسے اجازت دے دی۔ میں فیکٹری جانے لگی۔ وہ کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی جہاں ساری ان پڑھ لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ واحد میں تھی جس نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ فیکٹری کے مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت خڑوس اور حسین ہے۔
دفتر بھی کبھی کبھی آتا ہے کیونکہ اس کے اور بہت سے بزنس تھے۔ مجھے مالک سے بھلا کیا دلچسپی ہونا تھی؟ میں تو شادی شدہ تھی، اس لیے لڑکیوں کو اس کے لیے آہیں بھرتا دیکھ کر میں ہنس دیتی تھی۔ مجھے وہاں کام کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے، میری ساری تنخواہ ساس لے لیتی تھی، مگر پھر بھی میں خوش تھی کہ کچھ وقت تو گھر سے باہر گزارنے کو مل جاتا ہے۔ 2 مہینے بعد ایک دن خبر ملی کہ مالک وزٹ پر آ رہا ہے۔ ساری لڑکیاں اگلے دن تیار ہو کر فیکٹری آئیں۔ میرے پاس تو ڈھنگ کا لباس تک نہیں تھا، اس لیے میں وہیں سادہ سے کپڑے پہن کر چلی گئی۔ مالک گراؤنڈ پر نکلا تب میں نے اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا، کوئی بھی لڑکی اس کی خواہش کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ورکرز کو باری باری اپنے دفتر بلایا تھا۔ میری باری پر وہ چونک گیا اور کہنے لگا، ساری لڑکیاں بہت سج دھج کر آئی ہیں اور آپ اتنی سادہ۔ میں نے کہا مجھے سادگی پسند ہے۔ اس نے جب پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں تو میں نے کہا نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میں سب کو یہی کہتی تھی کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اگر کہہ دیتی تو سب مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھتے، جس کے نام تک کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو میں کیا جواب دیتی؟ مالک کو میری سادگی اور میرا کام بہت اچھا لگا تھا۔ چونکہ میں تھوڑی پڑھی لکھی تھی اس لیے کپڑوں کا حساب کتاب میرے ذمہ تھا اور اکثر مجھے ہی مالک کے کمرے میں جانا پڑتا تھا، اور دوسری لڑکیاں اس بات سے بہت جلتی تھیں۔ میری ساس مجھے اکثر طعنہ دیتی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا پردیس چلا گیا ہے، گھر نہیں آتا، تم ہو ہی بدقسمت۔ میں چپ کر کے ساس کی باتیں سنتی رہتی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ دوسری طرف مالک کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا شاید وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے، کیونکہ اب اس کا وقت زیادہ ہماری فیکٹری میں ہی گزرنے لگا تھا۔ میں نے اس سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کی مگر رکھ نہ پائی، کیونکہ اندر ہی اندر میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی عادتیں بہت اچھی تھی، ہماری بات چیت بڑھنے لگی۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، مگر میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا، ہمیشہ ادھر ادھر کی بات کر کے ٹال دیتی تھی۔ ایک دن میں گھر سے کام کے لیے نکلی تو اس کی گاڑی اپنی گلی میں آتے دیکھی۔ شاید وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آن پہنچا تھا۔ میں جلدی سے سامنے والے گھر میں گھس گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ساس کا بیٹا یعنی میرا شوہر اس سے ملنے آیا تھا۔ ساس نے کہا میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں، وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں طلاق دے، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جس سے چاہو دوسری شادی کرو، مگر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا وہ۔ ایسے کیسے میں تمہیں جانے دوں؟ مجھے افسوس ہوا، میں نے جلدی میں گاڑی تو دیکھ لی مگر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ کاش میں اس وقت گھر پر ہوتی تو اس سے خود بات کر لیتی کہ اب مجھے آزاد کر دو۔ میری فیکٹری کے مالک کا نام تیمور تھا اور وہ بہت اچھا تھا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے شوہر سے طلاق لے لوں۔ تیمور اپنی ماں سے مجھے ملانا چاہتا تھا، روز مجھ سے کہتا مگر میں ٹال دیتی کیونکہ میں پہلے اپنی طلاق والا معاملہ نپٹانا چاہتی تھی۔ مگر ایک دن وہ بغیر بتائے مجھے ایک ریسٹورنٹ لے گیا۔ مجھے لگا ہم کھانا کھانے آئے ہیں، مگر اس نے تو میرے سر پر یہ کہہ کے آسمان ہی گرا دیا کہ وہ مجھے یہاں اپنی ماں سے ملانے لایا ہے۔ میں گھبرا گئی لیکن بعد میں سوچا میں بھی تو ملنا چاہتی ہوں، تو ابھی کیوں نہیں۔ اسی وقت میں نے سامنے سے اپنے ساس کو ایک عورت کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو قیامت آ جاتی۔ میں فوراً اٹھی اور بغیر کچھ کہے پچھلے دروازے سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اگلے دن تیمور کافی ناراض ہوا کہ میری ماں انتظار کرتی رہی مگر تم واپس ہی نہ آئی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی ایک دم، اس لیے وہاں سے آنا پڑا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ میں جانتی تھی کہ ساس ایسا ہونے نہیں دے گی مگر مجھے ہر حال میں طلاق لینی تھی، تبھی تیمور نے شادی کر سکتی تھی۔ میں نے ایک دن چھپ کر اپنے شوہر کو فون کیا مگر اسی وقت ساس آ گئی اور مجھ سے فون چھین کر میرے کمرے میں بند کر دیا۔ ایک دن میری ساس بازار گئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شوہر سے طلاق کی بات تبھی ہو سکے گی وہاں آ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے جلد از جلد آ جاؤ، کیونکہ صرف یہی وہ بہانہ تھا جس کی وجہ سے وہ جلدی آ سکتا تھا، ورنہ میرے کہنے پر تو کبھی نہ آتا۔ 1 گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگا کہ ساس ہوگی مگر تیمور کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے کس نے میرے گھر کا ایڈریس دیا تھا؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، اسے بھی جیسے امید نہیں تھی کہ سامنے میں ہوں گی۔ بے حد حیرانی سے اس نے مجھ سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے میں جواب دیتی میری ساس آ گئی اور تیمور کو دیکھتے ہی خوشی سے بولی میرا تیمور آ گیا، تم کب آئے بیٹا؟ میں کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا لفظ سن کر میں حیران رہ گئی،
یہ ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تیمور اس کا بیٹا تھا؟ میری سانسیں رکنے لگیں، وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ساس نے مجھے پیچھے کرتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو، پہلے میرے شوہر کو کھا گئی ہو، اب کیا میرے بیٹے کو بھی نظر لگاؤ گی؟ میرے قدموں تلے سے تو جان ہی نکل گئی، یعنی تیمور ہی میری ساس کا بیٹا اور میرا شوہر تھا۔ میں اور میرا شوہر دونوں ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے لا علم تھے، اور ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے شادی شدہ ہونے والی بات چھپائی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ اب تیمور کیا فیصلہ کرے گا۔ میں تو وہی لڑکی ہوں جس کی شکل تک دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا تھا، اور اب کیا کرے گا وہ؟ شاید خوشیاں میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ میں اب اس سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ سکتی تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو وہ دروازے پر کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے محبت کا احساس کیوں ہوتا ہے، کیوں میں تمہاری طرف کھچا چلا آتا ہوں اور تم میری طرف۔ اب معلوم ہوا کہ وہ نکاح کی طاقت تھی۔ تم میری بیوی ہو اور میں نے پچھلے سالوں جو بے اتنائی برتی، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں رونے لگی۔ اللہ نے میری سن لی تھی، مجھے وہ عطا کر دیا جو میں چاہتی تھی۔ میری ساس ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر ہمیں امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ ہمارے رشتے کو قبول کر لے گی۔ زندگی میں بہار آ گئی تھی اور میں اپنے پروردگار کی مشکور تھی، جو دلوں کے بھید سے خوب واقف تھا اور دل کی مراد پوری کرنے پر قادر بھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔